اچھا، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر جو کورٹ پیکنگ کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ میں 10 فروری کو اجلاس ہونے جا رہا ہے، نئی ججز کی تعیناتی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو گئے، دیگر کورٹس میں ہو رہے ہیں۔ اب پھر یہ خبر آ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگر چیف جسٹس کی سپریم کورٹ میں ترقی ہوتی ہے تو کہیں اور سے باہر سے چیف جسٹس لایا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تاکہ چیزیں مینج ہو۔ عمران خان صاحب کی اپیلیں آنی ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سسٹینیبل ہے؟ آپ رکھ پائیں گے عمران خان صاحب کو بہت عرصے تک یہ سب کچھ کر کے؟ کوئی تاثر بھی دے پائیں گے کہ انصاف ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جو آرٹیکل 200 ہے وہ عمران خان کی سزا کے بعد آئین میں ڈالا گیا نہیں، وہ بہت دیر سے ہے، اور اس میں حکومت کا تو کوئی رول نہیں ہوتا کسی جج صاحب کی ٹرانسفر میں۔ اس میں تو چیف جسٹس آف پاکستان، دونوں جو ہائی کورٹس ہیں ان کے چیف جسٹس اور خود جج صاحب کی مرضی اور اس کے بعد اپروول پریزیڈنٹ کی ہوتی ہے۔ تو اس میں میں تو کوئی چیز نہیں کہہ سکتا۔ عمران خان صاحب کی جیل کے بعد تو نہیں ڈالا گیا آرٹیکل 200، مگر استعمال کتنی دفعہ ہوا ہے؟ اتنا جو استعمال ہوگا ایک چیف جسٹس لگانے کے لیے وہ تو پہلی دفعہ ہی ہو رہا ہے نا۔ نہیں، دیکھیں نا، یہ دیکھیں نا، اب آپ بات کر رہے ہیں ایک فرضی، ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ کسی کی بدنیتی ہوگی اس میں، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان، دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس، وہ جج صاحب خود، یعنی میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ یہ دیکھیں، میں نے تو پہلے توہین عدالت بھگتی ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہوگا۔ بھی بدنیتی تو جو 200 سال پہلے بنا ہوا قانون ہے پی پی سی، اس میں بھی اگر کسی کی ہو تو استعمال ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ٹرانسفر تو وقت سے پہلے ہی ہم رزلٹ نکالنا شروع ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے ہی نیت پہ شک کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وقت سے پہلے ہی ساری چیزیں جوڑ دیتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے۔ مگر صاحب، آپ نے کیونکہ اپنی بات کی، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا تو آپ نے بھگتا ہے کہ جب کمپرومائز ججز ہوتے ہیں، جب وہ کہیں اور سے ڈکٹیشن لے رہے ہوتے ہیں تو ملک کے جمہوری نظام کا کتنا نقصان ہوتا ہے، ذاتی طور پر جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں ان کا کتنا نقصان ہوتا ہے، جو آپ کے ساتھ ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں بدل جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، مگر جب عدالتیں اس طرح کورٹ پیکنگ کر دی جائے اور عدالتوں کو کمزور کر دیا جائے تو یہ چیز اس کے ریورس ہونے میں دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ شاید چیزیں بدل جائیں، حکومتیں بدل جائیں، مگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے عدالتوں کے ساتھ یہ نہیں بدلے گا۔ آپ نے بھگتا ہے اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہوگا۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو آئین کی اصل روح تھی 1973 کی، اس کا بیڑا غرق 10-20 سال میں ہوا۔ 18ویں ترمیم میں پھر اس روح کو بحال کیا گیا، پھر اس کے بعد 19ویں ترمیم ہوئی، پھر ایک جو عدلیہ کی شخصی آمریت تھی، ون مین شو ہوا کرتا تھا، سو موٹو بھی وہ لیتا تھا، جج بھی وہ لگاتا تھا، ہر کام وہ کرتا تھا، اور وہ جو چاہتا تھا اس ملک میں ہوتا تھا، جسے چاہے صادق و امین، جسے چاہے اسے نااہل تا حیات۔ بات یہ ہے اس کے بعد پھر آئین بحال ہوا ہے 26ویں ترمیم میں، اور ابھی بھی یہ جو پاور ہے اگر آپ ووٹ گن لیں تو جج صاحبان کے پاس ہے۔ یا تو بہت پاورفل تھا یا بالکل ہی فارغ کر دیا ہے۔ آئینی بینچ کے سربراہ خود اپنے لیے ووٹ دیتے ہیں، آئینی بینچ کے رہ جاتا ہے۔ ابھی تو جوڈیشل کمیشن میں حکومت جو چاہ رہی ہے وہ ہو رہا ہے، جس قسم کے ججز لگائے جا رہے ہیں جو سندھ میں ہوا وہی ہو رہا ہے۔ نہیں، دیکھیں نا، آپ حکومت کے کتنے ممبرز ہیں گن لیں نا ذرا، اس میں جج صاحبان ابھی بھی زیادہ ہیں، باقی پارٹیوں کے ممبر ہیں، اپوزیشن کے ہیں، اگر آمریت نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیں نا، اب دیکھئے اس کو آپ اس طرح نہ کہیں۔ دیکھیں نا، آپ اگر یہ سب کا ایک ووٹ ہے اور سارے مل کر وہاں فیصلہ کرتے ہیں اور آمریت ختم کی گئی ہے تو میرا خیال ہے تھوڑا سا انتظار کر لیں، جو ججز لگائے جا رہے ہیں ان کے رزلٹ بھی دیکھ لیں۔ یہی تو نہیں ایک ہی چیمبر کا جج لگ رہے ہیں، اسی چیمبرز کے آگے ترقیاں ہو رہی ہیں، اسی سے میرا رشتہ دار اور تمہارا رشتہ دار، اور سب کچھ جو چیف جسٹس اس وقت کے ہوتے تھے ون مین شو، جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے۔ میرا خیال ہے اگر یہ اپوائنٹمنٹس فیئر اینڈ فری ہو رہی ہیں تو اس کو موقع دینا چاہیے کہ یہ کام کر سکیں لوگ۔ اور آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ کہیں باہر سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لایا جائے گا؟ نہیں، میں نے تو آپ کو کہا ہے کیٹیگوریکلی، اتنا سارا آپ نے ڈیفینڈ کر لیا، آپ کہہ رہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے آرٹیکل 200 میں۔ تو آرٹیکل 200 کے تو ایسا ہونے جا رہا ہے نہیں ہونے جا رہا؟ نہیں، آرٹیکل دیکھیں نا، آرٹیکل 200 نہیں، آرٹیکل 200 میں حکومت کا کوئی رول ہی نہیں ہے، اور میں تو ہوں ہی نہیں، نہ میں پریزیڈنٹ ہوں، نہ میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں، نہ میں وہ جج ہوں، نہ میں ان ہائی کورٹس کے جج کا کوئی اسپوکس پرسن ہوں۔ تو میں تو آپ کو یہ بالکل کیٹیگوریلی کہہ رہا ہوں کہ یہ ذرائع سے آنے والی خبریں جو ہے اس پر ہمیں قیاس آرائی بنا کر ایک پورے نظام پر سوال نہیں اٹھا دینا چاہیے۔ اور یہ جو آرٹیکل 200 ہے، یہ اگر کوئی سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ آئین اور ہر چیز جو ہے یہ بانی پی ٹی آئی کو اندر رکھنے کے لیے بنائی، نہیں، ان کے اپنے کرتوت انہیں اندر رکھے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہر چیز کو بانی پی ٹی آئی سے نہ جوڑیں۔ مگر اگر
اسٹرانگ فیصلہ ہے, مضبوط فیصلہ ہے, تو یہ تاثر دینے کی کیوں ضرورت ہے کہ جی جب اپیلوں میں معاملہ جائے تو پھر اس طریقے سے ہو کہ ججز اپنی مرضی کے ہوں اور وہی اس معاملے کو سنیں؟ یہ اس کی کیا ضرورت ہے اگر اتنا مضبوط فیصلہ ہے؟ دیکھیں یہ تو جج صاحبان پہ سوال کون اٹھا رہا ہے؟ وہ آدمی جس پر جرم ثابت ہو چکا ہے وہ کہتا ہے ہم احتجاج کریں گے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, ہم فلانے جج کے پاس جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کمیشن بنے تو فلاں جج ہو اسپیسیفک. ہم تو نہیں کہتے. میاں نواز شریف اور ہماری پوری قیادت نے کتنی سزائیں بھگتی ہیں, اور ثاقب نثار جس پہ کتنے سوال تھے اس کی نیت اور اس کے کنڈکٹ تک, کبھی کسی جج پر عدم اعتماد نہیں کیا. ہم نے کہا تاریخ لکھے گی کہ ناانصافی اور انصاف کیا ہے, اور پھر تاریخ نے لکھا. حوصلہ ہونا چاہیے. آپ یہ کرتے ہیں, ان کو پسند ہے خاص قسم کے ججز بانی پی ٹی آئی کو, ہمیں نہیں.